फॉरेन अफेयर्स पे, इकोनॉमी पे, और उनको आइन और कानून का दर्जा दे दिया जाए कि कोई भी पावर में आएगा आप इन पॉलिसीज को टच नहीं कर सकते, ये कंसिस्टेंट बेसिस पे चलेगी। रियासत है ठीक है, और मैं लोग बहुत रियासत अच्छा भी है। सवाल है। एक से रुक जाइए, मैं भूल जाऊंगा वरना। बहुत ही अच्छा सर सवाल है। और मीर भाई एक सेकंड में जवाब दे दूं मेरे प्यारे भाई। सबर, तहम्मुल, पेशेंस, मैं ये जवाब दे दूं, उसके बाद आप दूसरों से जो सवाल करने कर लीजिए। आई हैव चोजन टू आंसर दिस क्वेश्चन। दुनिया में हर मुल्क में ये जो बात आपने कही है, ये आईन और कानून में नहीं रहती, मगर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहती है कि चंद पॉलिसीज जो हैं उसको कोई अगली हुकूमत नहीं बदलेगी। जो स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हैं या पॉलिटिकल वर्किंग्स की जो स्टूडेंट हैं, उन्हें पता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जर्मन्स बुंडस, वो इतना बड़ा जो नाम है एफ उनकी एस्टैब्लिशमेंट का, चाहे वो इंग्लैंड हो, चंद डिसीजन साथ मिलकर ही लिए जाते हैं। और अब तो फॉरेन पॉलिसी या सिक्योरिटी की डिसीजंस नहीं, बल्कि अब तो इकोनॉमिक डिसीजंस भी पेंटागन के साथ मिलके लिए जाते हैं, क्योंकि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा हो चुका है अमेरिका में कि इट इज ए ह्यूज पार्ट ऑफ देयर जीडीपी। तो ये हम इसको कानून का हिस्सा तो नहीं बना सकते, क्योंकि फिर वो बर्मीज गवर्नमेंट हो जाएगी कि जहाँ पे हुकूमत भी थी और उसके अंदर फौजी भी हुकूमत में थे। फिर बाद में माशाल्लाह आया, वो तो हम कर नहीं सकते। तो किस तरीके से इसको इंश्योर किया जाए, हमारे कानून में कोई इसकी जगह नहीं है। ऐसे होना चाहिए, बहुत ही इंटेलिजेंट बात की है आपने, ऐसे होना चाहिए, मगर ये जब तक नहीं होगा जब तक हमारे सियासतदानों को मुल्क से मोहब्बत नहीं होगी। जिसको मुल्क से मोहब्बत है वो ये कहेगा कि चलो ये 3-4 चीजों को मैं छोड़ देता हूँ, बाकी सारी चीजों पे सियासत कर लूंगा। मगर हमारे यहाँ इन 3-4 चीजों पर ही सियासत की जाती है और बाकी तमाम चीजों की जाती है। सर इजाजत है मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ सकूं? सर 2 क्वेश्चन और भी है मेरे पास, फिर आप लोग चाहे एनालिसिस दे दीजिएगा सर, इफ पॉसिबल। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम सबको पता है कि पीटीआई की गवर्नमेंट को कहाँ से टॉपल किया गया है, वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका से। क्या पीटीआई के थिंक टैंक के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं आ जाती कि वो वहाँ पर नेगोशिएशंस करें और अपने मुद्दे को बेहतर तरीके से वहाँ के थिंक टैंक में पहुँचाएं कि वी आर नॉट अगेंस्ट अमेरिका, वी आर नॉट अगेंस्ट वेस्टर्न कंट्रीज, we are in favor of our interest with collaboration rather than regime change. Regime engagement is another option for you guys. क्या ऐसा अब ये डॉक्टर जो मुहित जो इनके सिक्योरिटी के थे? रुकिए जरा, वरना मैं भूल जाऊंगा। आपका दूसरा सवाल भी बहुत जबरदस्त है, दिस इज राइट, लेकिन आप एक चीज को समझिए, अगर इमरान खान अपने एजेंडा के साथ चलते हैं तो ये मजबूत पाकिस्तान को लेकर सामने आ जाए, और मजबूत पाकिस्तान कभी भी काबिल कबूल नहीं है अमेरिका के लिए, और जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं वो इसलिए खिलाफ हैं, वरना उन्हें बहुत अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान इज नॉट डूइंग एनीथिंग अगेंस्ट देम, ना ही पाकिस्तान के कोई इक़दामात अमेरिका या यूरोप के खिलाफ हैं, और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान मजबूत हो, क्योंकि पाकिस्तान के मजबूत होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान विल बी आउट ऑफ ऑल ब्लॉक्स, किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं रहेगा, कभी मजबूर नहीं रहेगा। और आईएमएफ से इमरान खान पहले ही बाहर आ चुके थे, ही हैड ऑलमोस्ट मेड हिज वे आउट कि हम अब आईएमएफ के नीचे नहीं रहेंगे, और दे कुड फील इट कि बहुत जल्द आईएमएफ, वर्ल्ड की ये मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो पाकिस्तान को मैनिपुलेट नहीं कर सकेंगे। ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से वो वापस अपने नीचे ज़ेरे नगीन लाना चाहते हैं, और मिफ्ता इस्माइल एंड हिज पार्टी हैज डन इट टुडे। दे हैव सरेंडर्ड ऑन फर्स्ट डे विदाउट एनी नेगोशिएशंस, और वो पाकिस्तान को दोबारा वहां पे बेचना चाह रहे हैं। और मुझे यकीन है कि मीर साहब और इन जैसे जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने
کھل کے اس کے اوپر بیان دیا ہے. آئی واز لسننگ ہم ان اے اسپیس بیفور دس جس کے اندر انہوں نے بڑا کھل کے انالیسس بھی دیے تھے. آئی وش کہ آپ ادھر ہوتے اور آپ سمجھتے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے دانش صاحب. دے نو اٹ ویری ویل. ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے، اور ان کا ایجنڈا اس وقت صرف یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ جھکا رہے، اور اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. اور آپ کو اس وقت ایک اچھے لیڈر کی ضرورت ہے جو پاکستان کے اس وقت میرے سامنے سوائے ایک کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو آئی ایم شیور کہ ہم بہت جلد ان حالات سے باہر آ جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان بڑے آرام سے باہر آئے. فکر نہ کریں، کچھ ہی دنوں کی بات ہے، سمجھ لیجیے انشاءاللہ. سر یہ جو میرا لاسٹ رجیم، کوشچن ہے یہ سر. ایک سیکنڈ دانش صاحب، ایک سیکنڈ آپ کے کوشچن میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. یہ انہوں نے دانش صاحب نے جو بات کی نا کہ جی رجیم چینج جو ہے وہ امریکہ سے یا فار دیٹ میٹر فورن جو انٹرفیئرنگ ہینڈ ہیں ان کی طرف سے ہوئی. بھائی یہ ان کی طرف سے نہیں ہوئی یہ. سر رجیم چینج کرنا وہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کر رہے، 70 ملکوں میں انہوں نے پہلے کیا ہے. دے ہیو آلویز ٹرائیڈ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ اس ملک کے اندر سے قوتیں شامل سر ہوئی میں ہیں. ایگزیکٹلی میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے اندر کے جو بیسیکلی جو ہاتھ ہے جو خود بول کے منہ بول کے کہہ رہا ہے کہ جی یہ سازش تو ہم نے کی ہے، اور بڑے فخر سے وہ یہ بتا رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ بیٹھ کے. ہمیں جب تک اس سارے گند کو صاف کرنے کے لیے، روکنے کے لیے ہمیں 2/3 میجورٹی دینی ہے، بلکہ 2/3 کیا میں کہوں گا کہ 3/3 میجورٹی دینی ہے. اس کے لیے ہمیں باہر نکلنا ہے. جب تک ہم یہ رستہ نہیں روکیں گے اس وقت تک نتھنگ از پاسبل. اس کے لیے دانش صاحب آپ جیسے لوگوں نے سپورٹ آؤٹ کرنا ہے، سوالات سے زیادہ سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، سٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو ایک حقیقی آزادی ہے اس کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے، جس کی طرف عمران خان بار بار ہمیں جو ہے انڈیکیٹ کر رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ ان منافقین کو، ان تھگس کو جو کہ ہر جگہ پر ان کو لا کے بٹھایا گیا ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، چاہے وہ وکلاء ہیں، چاہے وہ جوڈیشری ہے، چاہے وہ اور ادارے ہیں. سو ان سب جگہوں پر ایون ہمارے عوام کے بیچ میں، صحافیوں کے بیچ میں، ہر طرح کے رینکس اینڈ فائلز کے بیچ میں ان کو لا کر بٹھایا گیا. اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ نرسریز کریٹ کی گئی ہیں جو کہ اس وقت تناور درخت بنے بیٹھے ہیں. لیکن یہ کتنے کے ہیں؟ چند ایک ہیں، مٹھی برابر ہیں. ان کو لیٹ سارٹ دیم آؤٹ، اور وہ سارٹ آؤٹ عوام نے کرنا ہے. جب اس سارے مینڈیٹ کو وہ کامیاب کریں گے، اس کو فیل کریں گے، ان کے عزائمس کو، پاکستان فوج بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اسٹیبلشمنٹ جسے آپ کہتے ہو، حقیقی اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے. وہ گڈ کاپ بیڈ کاپس والا جو کنسپٹ جو انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس میں سے نکلنے کی ضرورت ہے. اس کو آپ اور میں، ہم سب مل کے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. سر میرا لاسٹ کوشچن ہے. تھینکس فار گیونگ می ٹو مچ ٹائم. بس میرا لاسٹ کوشچن اور ہے آپ تین لوگوں سے. جب بات کرتے ہیں کہ خان صاحب کو 2/3 میجورٹی دیں گے، ہمارے پاس نیریٹو بھی ہے، ہمارے پاس جذبہ بھی ہے، ہمارے پاس لیڈر بھی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے. کیا ہمارے پاس پی ٹی آئی کے پاس وہ ٹیم ہے جو الیکشن ڈے پر اپنے ووٹرز کو ووٹ کے اندر کاؤنٹ کر دے گی؟ کیا وہ ٹیم ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ساؤدرن پنجاب میں، انٹیریئر سندھ میں ان لوگوں کے پاس ابھی تک وہ پولیٹیکل ٹیم ہے. کیونکہ الیکشن ڈے ووٹر کو ووٹ میں کنورٹ کرنا اٹ سیلف از اے سائنس. اٹس اے بگ کوشچن فرام آپ لوگ رسپونڈ کرنا چاہیں. اور لاسٹ بس یہ بات، جو آرمی کے خلاف بات کرتے ہیں، میں اوورسیز پاکستانی ہوں، مجھے 2019 کا انڈین اٹیک یاد ہے، کس طرح ہمارے پر موکنگ ہوئی تھی، ہمارے ہیڈ ڈاؤنس تھے. آرمی نے سیکنڈ ڈے پہ جب ریٹیلیٹ کیا تو ہمارے فخر سے ہمارے سر اوپر ہو گئے تھے. وہ لمحہ میں آج تک نہیں بھولتا، کس طرح آرمی نے ہمارا سر کو اوپر فخر سے اوپر کیا. اور آپ لوگ پلیز، جو آپ لوگ بڑے بڑے آپ لوگ ہیں، آپ لوگ ان کو رسپونڈ کیوں کرتے ہیں؟ آپ لوگ 80% آپ لوگ فوج کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ بولتے ہیں بھائی یہ میٹر نہیں کرتے کوشچن، ایک انگلش میں سینگ ہے مائنڈ اوور میٹر. آپ وہ میٹر نہیں کرتے، آپ لوگ مائنڈ نہیں کریں، آپ لوگ ان کوشچن کو رسپانس ہی نہیں کریں. آپ لوگ بولیں کوئی پروگریسو کوشچن ہے، وی ول آنسر. فوج کو یہ کر دیا، فوج نے وہ کر دیا، فوج نے یہ کر دیا، وی ول ناٹ گون آنسر. تھینکس. بھائی رسپونڈ کرنے کی بات نہیں ہے، یہ ایجوکیٹ کرنے کی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایجوکیشن دینا وہ ہم سب کا فرض ہے. اور ہم بینگ پاکستانی، اور سب سے پہلے جو ہے ہم ایک عوام ہیں، ہم سب سے پہلے ایک پاپولیشن ہے، اس کے بعد پھر ہم آرمی ہیں. تو یہ اویئرنیس دینے کے لیے ہمیں، جو ہمارے جو باقی جو مکتبہ فکر سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، ان میں جو اویئرنیس نہیں ہے اس کو لانے کے لیے ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ وی آر ٹرائنگ آور لیول بیسٹ ٹو گیو دیٹ اویئرنیس. اور جہاں تک بات ہے یہ کہ ووٹ کو کامیاب کرنے کی، تو اس میں جب انسٹرکشنز آتی ہیں تو
تو وہ ووٹ کو کامیاب کرنے کے لیے وہ نمائندے کم آپ کا میرا ہم جو انہوں نے ووٹ ڈالنے جانا ہے، ہماری اپنی ایجوکیشن لیول کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ ہم نے ٹھپا کس جگہ پہ لگانا ہے، اس کے سینٹر میں لگانا ہے یا لائن کے اوپر لگانا ہے یا کیا کرنا ہے، اپنے ووٹ کو ضائع کرانا ہے یا اس کو کامیاب کرانا ہے. وہاں پر کوئی بھی نہ بیٹھا ہو، میں ایک بات کرتا ہوں، اس کو کوئی پولنگ ایجنٹ بھی نہ بیٹھا ہو آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے. یو ہیو ٹو ایجوکیٹ یور اون سیلف، تب جا کر یہ چیزیں کامیاب ہوں گی. تو باقی وہ بھی اپنا کر رہے ہیں انشاءاللہ، دے آر آن اٹ.